والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ وعن أبو بكر بن الصديق وعن أبو بكر الصديق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لعباده إلا ما كان من مشرك أو مشاحن لأخيه أو كما قال علیہ السلام۔ میرے انتہائی محترم، معزز، قابل صد احترام بھائیو دوستو، اللہ رب العزت اس قدر کریم اور شفیق ذات ہے کہ اپنے مسلمان اور اپنے ایمان لانے والوں کے لیے جگہ جگہ ہر موقع پر ہر مہینہ میں، ہر سال میں، ہر مہینہ میں ایسے کچھ دن مقرر کیے ہیں کہ جس میں بے پایا اللہ کی رحمت آسمان سے برستی ہے اور اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جیسے پورے سال میں محرم اور ایسے ہی رجب، شعبان، رمضان یہ محترم ترین مہینے ہیں، تو اس میں سے یہ شعبان ہے۔ پھر شعبان میں بھی 15ویں کی رات شب براءت کہتے ہیں۔ اب بحث یہ ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو سرے سے مانتے نہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبادات نہیں ہے، ضعیف حدیثیں، وہ بھی غلط ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں روزہ نہیں ہے تو وہ روزہ مستحب کے درجے میں ہے، رکھنا چاہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ ثبوت نہیں ہے۔ تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ روایات آئی ہیں حدیث میں۔ تو چنانچہ سب سے جو پہلی آیت ہے نا، اس آیت کے تحت حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس یعنی کھلی ہوئی کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں وہ رات یہی رات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی سے جو ہے نا یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں آگے، انا کنا منذرین، بے شک ہم سمجھانے والے تھے، ہم ڈرانے والے تھے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہمارے حکم سے طے ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی۔ اب حضرت عائشہ کی جو روایت ہے، وہ روایت کیا ہے کہ ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات کو آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ دوسری ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ینزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، آدھی رات کو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، فیغفر لعبادہ، بہت سے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، الا ما کان من مشرک، ایک مشرک کی مغفرت نہیں کرتے، اللہ نے نکال دیا اسے، استثناء ہے اس کا۔ دوسرا من مشاحن لاخیہ، اور ایک اس بندے کی جو اپنے بھائی سے عداوت رکھے، یعنی بات ہو گئی آئی گئی کر دی جاتی ہے ایسی باتیں، لیکن اس نے عداوت دل میں پالی ہوئی ہے،
بغض پالا ہوا ہے، تو ایسے بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ اب جو صحابہ کرام ہیں جن سے روایات مذکور ہیں، ان کے میں نے ایک یہ لسٹ بنائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر بن عاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ الخشنی، عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ابو امامہ الباہلی، عثمان بن ابی العاص۔ یہ تقریباً 11-12 صحابہ ہیں جن سے شعبان کے فضائل کی حدیثیں مروی ہیں۔ اب جو حضرات ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے فلاں ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اہل علم کے نزدیک اور اہل تحقیق جو محققین ہیں ان کے نزدیک اس رات میں عبادت بھی، اچھا ایک اور حدیث ہے کہ جس میں یہ بات یہ مذکور ہے کہ جو ہی یعنی وہ دن تو 14ویں شعبان کا ہوگا، رات 15ویں کی ہوگی، جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے آسمان دنیا پہ آ کر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا۔ اس قسم کے اعلانات ہوتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو اسی 15ویں شعبان یعنی اچھا اس کو شب براءت، یہ براءت کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار جہنمیوں کو خلاصی دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس لیے شب براءت کہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس رات کی جو اہمیت ہے وہ یہی ہے کہ جب 14 کو یعنی وہ شعبان کی 14 تاریخ ہوگی اور اس کی رات 15 کی ہوگی، اسی رات میں عبادت کرنا، پھر اسی جو 15 کی رات ہے اس میں روزہ رکھنا، اگلا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا، یہ مستحب ہے۔ مستحب سے مراد یہ ہے، کچھ لوگوں کو اختلاف ہے کہ اس میں روایتیں کم ہیں، لیکن روایت بہرحال موجود ہے، مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رکھ لیا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے پچھلے جمعہ گزشتہ عرض کیا نا، پچھلا جمعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مسلسل روزے رکھتے تھے، لیکن آخری عشرے میں منع کیا ہے تاکہ کمزوری نہ آئے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ آپ، ام سلمہ کی روایت میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ اتنے روزے رکھتے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ آپ رمضان سے ملا دیں گے، لیکن عام یہ حکم دیا ہے کہ عام لوگ آخری عشرے میں نہ رکھیں، آخر تک نہ لے جائیں تاکہ کمزوری نہ ہو۔ تو کمزوری کی وجہ سے رمضان جو فرض روزے اس میں کوتاہی نہ ہو۔ بہرحال خلاصتاً یہ بات نکل آئی کہ شب براءت یعنی 15ویں شعبان کی رات کو کوئی عبادت مخصوص تو نہیں ہے، لیکن احادیث میں یہ آیا ہے اس رات کی عبادت۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں جب اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، جب میں بقیع گئی تو آپ وہاں پہ ملے، وہیں پہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں، بنو کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس کا یہ کام تھا کہ ان کے ہاں جو ہے بھیڑ بکریاں زیادہ پالی جاتی تھیں اور کثرت سے ہوتی تھیں، بہت بڑے بڑے جو ان کے گلے ہوتے تھے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع کی مناسبت سے مثال تشبیہ ان کے ساتھ دی کہ بنو کلب کی جو بھیڑ بکریاں ہیں نا ان کے بالوں کے برابر، یعنی لا تعداد، اس کا مطلب یہ ہو گیا، کیونکہ ایک کثرت جو ہے نا جو گننے میں نہ آئے، اتنی کثرت، اس سے تشبیہ دینے سے مراد ہے تو یہ لا تعداد لوگوں کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کرتے ہیں۔ اس کو لہٰذا جو وہ ایسے حضرات ہیں کہ جو اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور اس کو کسی بدعت میں لاتے ہیں تو وہ بالکل صریح غلطی پر ہیں۔ ان کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں، احادیث کی دنیا میں آئیں، حدیث کو دیکھیں، احادیث پہ غور کریں۔ جب 11-12 راوی وہ بھی معتبر ترین جب ایک حدیث کو لاتے ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور یہ ثابت نہیں ہے؟ اس لیے اہل علم نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب بھی کوئی باب مقرر کرتا ہے نا، باب، اب اس کا حدیث میں باب ہے شعبان کے بارے میں، تو باب مقرر سے یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے کتاب میں جگہ چھوڑی ہوئی تھی وہ جگہ بھرنی تھی یا حدیثیں لانی تھی، اس سے مراد اس کا ایمان اور عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے۔ جو حدیث وہ باب مقرر کرتا ہے نا، ایک باب لاتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ہوتا ہے نا۔ اب حدیث میں باب ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے بارے میں، اور جو ہے رمضان کے بارے میں، اور فلاں کے بہت سی حدیثوں کے ایسے اپنے ابواب ہیں، اس کے تحت حدیثیں لاتے ہیں محدثین۔ تو جو محدث حدیثوں کا جب باب باندھتا ہے نا، تو اس سے مراد اس کا ایمان اور عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے، یعنی وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ جس میں امام ابی حنبل اور امام ابو داؤد اور بہت سے محدثین ہیں جنہوں نے باب باندھے ہوئے ہیں شعبان کے فضائل کے بارے میں۔ تو اس لیے اس رات کو ضائع نہ کرنا، اس رات میں عبادت کوئی مخصوص نہیں ہے، چراغاں کرنا اور اسی رات میں بھیڑ بنانا وہاں قبرستانوں میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، چلے جائیں تو اور بات ہے۔ اور گھروں میں چراغاں کرنا، لائٹیں جلانا، قسم قسم کے کھانے، یہ میٹھا پکایا فلاں پکایا، یہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی مخصوص عبادت بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی کیا کرتے ہیں، اسی رات میں کھڑے ہو کے ساتھ تسبیح کی باجماعت نماز پڑھاتے ہیں۔ بھائی نفل کی کوئی باجماعت نماز نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ ہاں آپ نے پڑھنی ہے، کوئی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، اکیلے پڑھیں، ساتھ تسبیح بھی پڑھیں، باقی نوافل بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں۔ اس رات کو تقسیم کر لیں، پوری رات کوئی نہیں جاگ سکتا تو 2 گھنٹے اول کے جاگ لیں، اول سو جائے آخر کے اٹھ جائے، 2-2.5 گھنٹے کافی ہیں، 3 گھنٹے پوری رات کوئی جاگ سکتا ہے تو اس رات کو تقسیم کر لیں۔ اتنے میں نے نوافل پڑھنے ہیں، اتنی دیر تلاوت کرنی ہے، اور اتنی دیر میں نے اللہ کے حضور دعائیں مانگنی ہے۔ وہ اس لیے مانگنی ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، یہاں سے اعلان شروع ہوتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی روزی چاہنے والا تاکہ میں اس کو روزی دوں، میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اگر یہ اعلانات ہوتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی خوب عبادت کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور ایک اور حدیث میں ابھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ اسی رات، ہاں یہ تو تفسیر کے تحت بھی ہے نا، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات اللہ تعالیٰ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا پروانہ تھما دیتے ہیں فرشتے کو، جو مرنے والا ہے، جو پیدا ہونے والا ہے، کسی کی روزی گھٹانی ہے، کسی کی زیادہ کرنی ہے، موت، زندگی، عمر، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہوتا ہے تقدیر میں، لیکن اس کو ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں اس لیے بات واضح کر رہا ہوں، میرا وہ خطابت والا انداز تو نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے والا اس لیے ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھ جائیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ جب 12-13 صحابہ سے مروی ہے تو ذوف کس چیز میں آ گیا، یہ ان کو جواب ہے میرا۔ یہ جو کہتے ہیں نا بڑے دھڑلے سے اس کو، یعنی کوئی اس میں عبادت ثابت نہیں ہے اور اس رات یہ ثابت نہیں ہے فلاں، میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدد العالی، ان کا میں وہ کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ بات غلط ہے، کہ جو کہنے والے ہیں نا ان کی تحقیق میں کمی ہے۔ پھر آئیں حدیث کو کھنگالیں، دیکھیں اس میں کیا کیا ثبوت ہے۔ تو اس لیے اچھا، سلف صالحین، ہمارے جتنے اکابر بڑے محقق علماء ہیں، ان کی بھی یہی ترتیب تھی، اس رات میں عبادت کرتے، دعائیں مانگتے اور روزہ بھی رکھتے۔ ہاں روزے کا میں نے کہہ دیا کہ نفل سے تھوڑا سا اوپر درجہ ہوتا ہے مستحب کا، روزہ جس میں طاقت ہے رکھے، نہیں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس رات عبادت کر لے وہ بھی کافی ہے۔ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، رکھ لے، بڑے ایک فضیلت والی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو ایک تحقیق کے طور پر کی کہ آپ کے ذہنوں میں، یا جو سننے والے ہیں جہاں جہاں بھی سننے والے ہیں، ان کے ذہن سے یہ شکوک و شبہات نکل جائیں، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ اب میں پھر دوبارہ ان کے نام لے لیتا ہوں جن صحابہ سے روایات مروی ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ، عائشہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، ابو ثعلبہ الخشنی، عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ابو امامہ الباہلی، عثمان بن ابی العاص۔ یہ جو میں نے 11-12 صحابہ کا نام لیا ہے، یہ معتبر ترین صحابہ ہیں اور بہت علم رکھنے والے صحابہ ہیں، ان سے روایات جو ہے نا یہ مذکور ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں، ویسے تو ہمارا جو ایک ایک لمحہ ہے، ایک ایک منٹ ہے، ہمارا گھنٹے، ہمارے منٹ، ہمارے لمحے، ہمارے جو ہے نا جتنے بھی اوقات ہیں تو وہ سب قیمتی ہیں، لیکن دیکھیں کچھ دن ہے، غالباً مجھے آج تاریخ تو نہیں یاد، 11 ہے یا 12 شعبان ہے آج، تو آگے جو یہ رات آنے والی ہے، 1-2 دن ہے اس میں، تو خوب آپ اس میں
فارغ کر کے اپنے آپ کو، باقی اگر آپ کے معمولات ہیں جلد ہی اپنے آپ کو فارغ کر کے اس رات کو قیمتی بنائیں، اور اس کے ذریعے سے سننے والی ہیں میری مائیں بہنیں بھی ہوں گی، تو اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، ان کو اس کا اجر ملے گا۔ تو میں نے دلیل کے طور پہ ان کے نام لیے راویوں کے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بڑے دھڑلے سے بیٹھ کر نا اور بغیر کسی تحقیق کے کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے، یہ رات ہی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، بالکل غلط ہے سیدھے سے۔ الحمدللہ میں نے تحقیق کی، بڑے بڑے علماء کے میں نے کلپ بھی سنے اور ان کی تحریریں بھی پڑھی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کی فضیلت بہرحال ثابت ہے۔ تو دو فضیلتیں اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف رات کو آسمان دنیا پہ اترتے ہیں اور اتنے لوگوں کی جتنے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اتنی مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق کی روایت فیغفر لعبادی الا ما کان من مشرک او من مشاحن لاخیہ، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، تمام بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، مگر مشرک، شرک کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشاحن لاخیہ، مشاحن اس کو کہتے ہیں جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو، بغض رکھنے والی، اخیہ اپنے بھائی کے لیے، اس بھائی سے اس کا سگا بھائی مراد نہیں ہے بلکہ مسلمان بھائی مراد ہے، کہ مسلمان بھائیوں کے لیے دل میں کینہ پالنے والا، کینہ پرور، بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، باقی سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ جو بدبخت و بد نصیب ہے، ایک دوسری حدیث مجھے یاد آ گئی، اس میں یہ بھی ہے، ماں باپ کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، شراب پینے والا، گالیاں دینے والا، یہ چار بھی ہیں کہ ان کی بھی نہیں ہوتی۔ مثلا ہم یہ ایڈ کر لیں ساتھ، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، شراب پینے والا، گالیاں دینے والا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ مشرک اور اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والا، ان کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، باقی جتنے بھی مسلمان ہیں تمام کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یعنی جتنی چیزیں بیان ہو چکی ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ اب ایک ضروری بات ہے، یہاں ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے، باقی تو کوئی میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ چونکہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے جو فیصلہ دیا آئین پاکستان سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے خلاف ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی جو ملعون ہے نا، مردود، ان کے وہ چونکہ نبی مانتے تھے تو نبی کے بعد وہ صحابہ مانتے، جیسے حضرت بکر صحابی ہے تو ان کا بھی صحابی ہے، حضرت عمر صحابی ہے تو ان کا کوئی یہاں نام لکھے ہوئے ہیں ان کے، مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ حکیم نور الدین قادیانی کو بکر صدیق، مرزا محمود قادیانی کو عمر کہتے ہیں، علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے خاندان کو اہل بیت اور مرزا کے افراد خانہ کو پنجتن پاک کہتے ہیں، یعنی انہوں نے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اب ایک ریسنٹلی ایک کوئی کیس آیا قادیانی کا، تو چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ ان کو آزادی ہے، مطلب اس کو یہ کہ یہ تبلیغ کر سکتے ہیں، حالانکہ 73 کے آئین میں جو چیز منظور ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ نہ شاعر اسلام میں سے کوئی یہ مطلب ظاہر کر، نہ کوئی مسجد بنا سکتے ہیں، شاعر اسلام یہ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ کافر ہیں، اور یہ پاس ہو چکے تھے 73 کے آئین میں، یہ سارا ہو چکا ہے، تو نہ تو یہ کوئی اسلامی کوئی بھی چیز یعنی اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، مسجد ہے، مینارہ ہے، باقی نہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، آپ کو اور میرا بھی، کہ چیف جسٹس صاحب نظر ثانی کریں، قوم سے معافی مانگیں، اور اگر اس قابل نہیں ہے نا، یہ خبث ان کے ذہن میں ہے تو پھر استعفیٰ دیں۔ چیف جسٹس صاحب یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ میرے اور آپ کا معاملہ نہیں ہے صرف، یہ پورے انسانیت، پورے مسلمان اور پورے ایمان والوں کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس طرح کے بونگے فیصلے آپ دے رہے ہیں جو بیوقوفی پر مبنی ہے، آپ کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی گئی کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ قانون اور آئین یہ پاس ہو چکا ہے، اور پوری قوم کی اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں۔ تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ جو سربراہ ہیں ہمارے رہنما عالمی مجلس تحفظ جناب مولانا اللہ وسائع صاحب، ان کی طرف سے یہ تقسیم کیے گئے کہ جتنے بھی خطیب یہ اعلان کریں، باقی تو میں کوئی اعلان نہیں کرتے، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ ضروری چیز ہے
کہ آپ سب کے ذہن میں بھی ہو، آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو وہاں پوسٹ لگائیں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو اجر ملے گا اس پر کہ یہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، آپ کیوں اجازت دے رہے ہیں کہ وہ تبلیغ کریں؟ جب ایک چیز منع ہو چکی ہے، جب ایک قانون پاس ہو چکا ہے، تو آپ کے کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ اس کی اجازت دیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھریں؟ تو اس لیے آپ سب بھی، آپ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس پر آپ پوسٹ لگائیں، کلپ بنا سکتے ہیں کلپ بنائیں، یہ احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ بات ان تک پہنچ جائے اور یہ اپنے اس سے نظر ثانی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنائے۔ ختم نبوت اگر نہیں ہے تو سارے اعمال اس کے مردود ہیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، بات ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں ہے اب قیامت تک۔ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا حق ہے اس پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ مسیلمہ کذاب آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوڑھا خبیث 100 سال سے اوپر عمر تھی، اور حضور کو کہا اچھا ایسی بات ہے آپ مجھے نبوت میں شامل کر لو اور آپ مجھے بادشاہت میں، یعنی آدھی آپ کی ہوگی آدھی تو پھر میں جو ہے نا اس سے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ پھر تو اس کا جنگ کا ارادہ تھا، تو ایک تنکا نیچے پڑا ہوا تھا، آپ نے اٹھا کر کہا کہ اس کے برابر بھی میں یہ بات نہیں مانتا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ نبوت میں مجھے سانجھا بنا لو، یا آپ کی وہ سمجھتے تھے یہ بادشاہت ہے، تو اس کا یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، آپ کا جواب دیکھا تھا بھائی نبی اللہ چنتا ہے، نبی پر جو مشقتیں آتی ہیں، جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس خبیث کا یہ شکل تھی اس کی۔ نبی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دینے سے ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے۔ اور جتنے نبی ہیں آپ تمام کی سیرت پڑھ لیں، جتنی قربانیاں، جتنی مشقتیں، جتنی آزمائش ان پہ ڈالی جاتی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اتنے زیادہ شہادتیں ہوئیں، اس میں کتنے پتہ نہیں کتنے سو تو حفاظ تھے اور قراء تھے۔ تو اس لیے آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیں عمل کرنے کی، صحیح ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔